بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ربیع الاول کے چند اہم واقعات بیان کریں گے۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، جو فیوز و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنگ بنیاد رکھا، اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ اسی طرح 25 ربیع الاول کو غزوہ دمۃ الجندل واقع ہوا، جس میں مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ دمۃ الجندل حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا، جہاں گرد و نواح کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بسیرا تھا، جو وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طاقت اور دہشت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کی سرکوبی کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر دمۃ الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب ڈاکوؤں اور لٹیروں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو سب کے سب ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو دیکھا سارا علاقہ خالی پڑا تھا، وہاں صرف ڈاکو کے جانور چر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار میں فوجی دستے روانہ کیے، لیکن وہاں بھی کوئی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح غزوہ دمۃ الجندل میں جنگ کیے بغیر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور علاقہ سے ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء کی بستی میں قبیلہ بنو عمرو ابن عوف کے ہاں قیام کیا۔ وہاں 10 دن سے کچھ زائد قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ 8 ربیع الاول 13 جنوری کو تعمیر ہونے والی مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بن گئی۔ مسجد کی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے جتنا ثواب ملے گا۔ حضرت سعید ابن ظہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنا ایک عمرہ کے برابر ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر وہاں قیام اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر قباء کے مقام سے روانہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ جہاں اونٹنی ٹھہر جائے گی وہیں قیام فرمائیں گے۔
اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی جہاں اس دن بعض مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ اس جگہ پر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا۔ یہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی جو حضرت سیدنا اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کی زیر کفالت تھے۔ جب اونٹنی اس مقام پر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلا کر زمین خریدنے سے متعلق فرمایا۔ بچوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت قبول نہ فرمائی بلکہ اس کو خریدا اور رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو مسجد نبوی کا سنگی بنیاد رکھا۔ مسجد کی تعمیر شروع کرنے سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز بہتر ہے دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے، سوائے مسجد الحرام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ عالم لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور مدینہ کی زیارت سے فیضیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔